السلام علیکم جی. آج ایک اہم دن جو ہے جب کہ ہم دن رات دنیا کے اندر فوجی ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور نیشنل ڈیفنس اینالسٹ والے جو بھائی صاحب ہیں وہ ہمارے علم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. ان کا چینل ضرور یار دیکھا کریں, سبسکرائب کیا کریں. 90% تک وہ پروفیشنل انفارمیشن ہی دیتے ہیں, 10% وہ یوتھیاپا درمیان میں مار جاتے ہیں. تو وہ ان کی مجبوری ہے نا بھائی, ٹھیک ہے مجبوری سمجھا کریں, لیکن انفارمیشن بڑی کلین ہوتی ہیں ان کے پاس اور خاص طور پہ پاکستانی پرسپیکٹو بیان کرتے ہیں. اور ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں پاکستانی پرسپیکٹو ہی سننا چاہیے نا, لیکن اندر سے تھوڑا سا یوتھ ہی ہے نا, تو پھر ٹھیک ہے. تو نیشنل ڈیفنس انالیسس ضرور اس کو سبسکرائب کریں. میں نے اپنے ٹی وی چینل اپنے چینل کا آپ کو کبھی نہیں کہا سبسکرائب کرنے کو, لیکن اگر جہاں پہ کوئی لاجیکل بات ہو رہی ہو اس میں سے وہ 10% جو تھیاپا بندہ مائنس کر دیتا ہے نا, باقی کی انفارمیشن ان کی کریکٹ ہوتی ہیں, آلموسٹ کریکٹ ہوتی ہیں, اور نہیں بھی ہوتی تو وہ پھر کریکشن جاری کر دیتے. خیر یہ تو میں نے ویسے کہا. یہ دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے. سمبولیکلی جو ہے وہ پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا بارڈر کے اوپر, اور سائیکلوجیکلی اس کو لوز کیا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اوپر. یہ ایک ایسا انالیسس ہے جس کو ہونا چاہیے. مودی صاحب کو الیکشن درپیش تھا اور مودی صاحب نے کہا کہ ہم گھس کے ماریں گے. پہلے اس کا بیانیہ بنایا ان کے میڈیا نے, مودی میڈیا نے, گودی میڈیا نے, اور اس بنانے کے بعد پھر انہوں نے پہلی شرلی چھوڑی کہ جی ہم پاکستان کے اندر گھسے تھے اور ہم نے سرجیکل آپریشن کر دیا. پاکستان نے اس کا مذاق اڑایا, سرجیکل آپریشن. پاکستان نے اس کا مذاق اڑایا. پاکستان نے ان سے کہا کہ آپ ثبوت دیں کہ آپ نے یہ سرجیکل آپریشن کیا ہے. لیکن چونکہ انڈین میڈیا کو گودی میڈیا کو یہ پتہ چل گیا, وہ ٹھیک ہے انگلی لگا دی گئی تھی, بٹن دبا دیا گیا تھا, تو گودی میڈیا جو تھا شیر ہو گیا. اور دنیا کی اگر 1.5 کروڑ آبادی ایک بات کے اوپر بلیو کر لیتی ہے تو میرا مطلب اچھی بلی تعداد ہو گئی نا. ظاہر ہے وہاں پہ بھی بہت سے انوائسز ہیں, 1.5 کروڑ نے تو نہیں کیا ہوگا, لیکن بہرحال ایک بڑی آبادی نے اس کے اوپر یقین کر لیا کیونکہ ان کا میڈیا دن رات یہ بات کرتے ہوئے پایا جاتا تھا. اب لیکن اس سے سرجیکل سٹرائک سے اور جناب ہم سرجیکل آپریشن کیا ہم نے اور فلانا کچھ تباہ کر دیا, اس سے بات بن نہیں رہی تھی. انہوں نے اس کا پھر اگلا سٹیپ لینے کا فیصلہ کیا, لیکن ان کو یہ بات بھول گئی کہ پاکستان کے اندر جو وہ کیا ہے جی وار جو میکنزم ہے, اس کا ایک نام ہوتا ہے, دسو پڑھ کے بیٹھا تھا پھر بھول گیا, ٹھیک ہے. وہ بہرحال جی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں وہ ابھی ذہن میں آ جاتا ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو وہ جناب انہیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان یہ اسٹیبلش کر چکا ہوا ہے چائنا کے مدد کے ساتھ, اور جس کے اندر اس کے تمام جتنے بھی پاویں تو کوئی چاقو ہے, چھری ہے, F-16 یا ایٹم بام ہے, وہ سب کے سب ایک لڑی میں پروئے جا چکے ہیں, اور وہ جب چاہے گا جس سے چاہے گا اٹیک کر دے گا. تو وہ اب دیکھیں دونوں کی فورسز نے اس بات کو دھیان رکھا کہ بارڈر کراس نہ ہو, کیونکہ بارڈر کراس ہوگا تو جنگ ہو جانی, ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کی جائے. تو انہوں نے آئے اور انہوں نے جناب وہ بم برسائے. وہ بالا کوٹ کوئی ہے جو ہے اللہ بھلا کرے آپ کا, وہاں پہ 3 بم برسائے تھے میرا خیال. اور لیکن چونکہ نالائکی اپنی تمام تر حدود کو پہنچی ہوئی ہے وہاں پہ, اور یار میرے تو وڈے ٹیڈ ڈالے اگر اڑان گے اپنا وہ کیا ہے جی MiG-21, تو پھر MiG-21 نے تباہ ہی ہونا ہے نا. مطلب آپ کبھی ان کے ونگ کمانڈر کا وہ جو اب تصویریں بڑے فخر کے ساتھ جاری کرتے ہیں, تو ادھر ہمارے کسی بچے ونگ کمانڈر کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر کے دیکھ لیں. وہ جسمانی ہیت پراٹھے تون کے جب میری طرح میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بھائی, وہ میری طرح اتنا بندہ پھیلیا ہوئے گا یار, تو وہ اس نے جہاز جو ہے وہ تو ایک پرسیشن ہے اور ایک ڈیلیکیسی ہے, اور ایک مائکرو سیکنڈ کے اندر ڈیسیژن کرنا ہے آپ نے, ورنہ آپ بھی گئے اور قوم کا جو اتنا مہنگا ہتھیار ہے وہ بھی گیا. تو خیر ابھی نندن صاحب جو تھے وہ چونکہ افسر کے بیٹے تھے, تو شاید ان کی باعزت رہائی کے اندر یہ بھی ہے, یہ بھی تو ایک تعصب پایا جاتا ہے نا. وہ چونکہ انڈین فوج کے افسر کے بڑے افسر کے بیٹے تھے, تو لہٰذا وہ جو تھے وہ اپنی طرف سے بڑے ہیرو بننے کے لیے چکن, ٹھیک ہے. خیر پہلے وہ جناب انہوں نے کیے, چونکہ وہاں پہ نالائکی کی حدود بہت زیادہ ہیں, ہائی ہیں, کوہ ہمالیہ ہیں وہاں پہ نالائکی کے, اس لیے وہ صحیح ڈیٹا ہی نہیں فیڈ کیا جا سکا اس میں, اس لیے وہ ٹارگٹ سے آگے جا گئے, ٹھیک ہے. جب وہ ٹارگٹ سے آگے گر گئے تو اب پاکستان کو ایک لوز بال مل گئی کہ جناب جو بکرے نے مارا ہے بکری کے سینگ, تو بکری بھی مارے گی بکرے کے سینگ,
ٹھیک ہے، تو ہم بھی پھر جواب تو دیں گے اس کے بھائی، ہم تو ادھار رکھتے نہیں ہیں، کہیں اور موقع دے دیا، اور ایفیشنسی بھی ہوئی تھی ہمارے پاس اسٹیبلش، اور چائنیز جو تھے وہ آ کے اس کو مزید پالش کر کے گئے ہوئے تھے یہاں پہ، تو سیٹلائٹ ہم نے چائنا والا یوز کیا ہوا تھا، اس لیے جناب ہم نے اپنا پھر پورا کمپریہنسو، ٹھیک ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں وارفیئر، پھر لفظ نکل گیا ذہن دے وچ، او مقناطیس تو بھلا انگریزی کی کہندے وہ والا، وہ وارفیئر، تو وہ ہم نے نا وہ وارفیئر جو تھا اس کے تحت پھر اپنے جہاز شاز اڑائے وہاں پہ، اور وہ جو ایک جہاز ہوتا ہے جو کمیونیکیشن کو جیم کرتا ہے وہ جیم کر دیا، تو ابھینندن کو وہ خاتون جو تھی جو کہ گراؤنڈ اسٹیشن سے بتا رہی تھی کہ یہ کرنا ہے میگنیٹک ٹھیک ہے، وہ اس نے کہا یہ کرنا، اس کی آواز ہی بیچاری کی نہیں آ رہی تھی، ابھینندن صاحب اپنی طرف سے ہیرو بننے کے جوش کے اندر جو تھا وہ نچلی پرواز کرتے ہوئے ایک دم وہ پہاڑی سے ایسے نکلے تھے، اگوں تھل کر کے صدیقی نے ماریا پٹا تے آؤ پہ آئے ابھینندن کا طیارہ۔ ظاہر ہے کہ وہ جب بہترین دنیا کا بہترین سے بہترین ہتھیار یا جہاز آپ نالائق سے نالائق ترین پائلٹ کو جب دیں گے تو اس کا یہی ہوگا، اس کوئی بھی ایک گرایا تھا ہم نے، وہ اسی میں ہی ان کا بیچاروں کا حشر ہو گیا اور انہوں نے اپنا ایک ہیلی کاپٹر خود مار گرایا، یہ تو ہے اس کی اصل داستان۔ لیکن یہ تو تھی جو کہ ہم نے فضاؤں کے اندر کی، دنیا نے مانی، دنیا کے آزاد ذرائع جو تھے امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک سب نے کہا کہ ہاں ہوا ہے، آپ کے تو اتحادی ہیں نا آسٹریلیا بھائی آج کل ہیں کویڈ 4 کے اندر، تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ان کے ماہرین نے کہا کہ نہیں جی آپ نے پھینٹا لگایا ہے وہ کانپ گئے تھے، تو وہ اسی کانپ کے اندر انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھی ایک گرا لیا بیچاروں نے، تو 2 جہاز اور 1 ہیلی کاپٹر۔ لیکن گراؤنڈ کے اوپر کیا ہوا؟ گراؤنڈ کے اوپر گودی میڈیا نے اتنا خوفناک پروپیگنڈا کیا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک F-16 گرایا، آج بھی میرے خیال وہ اسی کے دائی ہیں، حالانکہ ہم نے گنتی بھی پوری کروا دی پاکستان کے نے کہ دیکھو بہن ساڑھے پورے گئے، لیکن انہوں نے اپنا وہ کروایا، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اسے شدید کامیابی کہ دیکھیں جناب MiG-21 سے ہم نے F-16 مار گیا، کامیابی ڈکلیئر کرتے ہوئے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور مودی صاحب کو وہ سیاسی گین ہوا جس کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ اب یہ وہ تھی صورتحال، اہل پاکستان ادھر مطمئن ہو گئے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ دشمن کو دھول چٹا دی ہے، اور اہل ہندوستان جو تھے وہ ادھر مطمئن ہو گئے کہ جناب ہم نے پاکستان کو گھس کے مارا ہے۔ حالانکہ سچائی کہیں پہ میرا مطلب ہے کہ درمیان میں تھی، یہ الگ بات ہے کہ وہ 80% ہماری طرف تھی 20% ان کی طرف تھی، لیکن سچائی وہ بھی نہیں تھی جو ہم نے کہہ دی تھی، ہم نے تو اسرائیل کا بھی پائلٹ مار گرایا تھا نا، لیکن وہ بعد میں پھر آصف غفور صاحب نے بہت کلیریفیکیشنز کی یار، انہوں نے بیچاروں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا اور میڈیا کے اوپر بھی کہا، لیکن پھر کون سنتا ہے بھائی؟ مودی والے جو ہیں وہ جو 1 ارب 50 کروڑ لوگوں کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کتنا کو مشکل ہے کہ 10-11 کروڑ اور بھی ڈال لے اس پروپیگنڈے کے اندر اور ان کو بھی ذہنی طور پہ مسخر کر دیں۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ آج بحث چل رہی تھی، تو اس کے باوجود کہ جب آصف غفور صاحب جو ہیں، میں تو ان کو بھائی بھی کہتا ہوں، آصف غفور صاحب جو ہیں وہ جب پریس کانفرنس کیا کرتے تھے تو سب لوگ ان کا لائیو کوریج دیتے تھے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ نشر نہ ہوئی ہو، لیکن آپ اندازہ کریں کہ پروپیگنڈے کا لیول کیا تھا۔ مطلب کہ ظاہر ایک جہاز پاکستان کی طرف گرا ہے تو اس کا پائلٹ ادھر اترے گا، اور ایک جہاز دوسرا جہاز سخوئی جو ہے وہ انڈیا کی طرف گرا ہے تو اس کا پائلٹ بھی پرلی طرف جائے گا نا یار، ٹھیک ہے۔ تو وہ شروع میں ان کو چونکہ ایک ہی پائلٹ کے پکڑے جانے کی اطلاعات 2 مختلف سورسز سے آئیں تو انہوں نے کہا کہ 2 پائلٹ ہم نے پکڑے، لیکن جب وہ اس کو ملایا گیا ان حقائق کو تو پتہ یہ چلا کہ نہیں، پائلٹ ایک ہی تھا، اطلاعات 2 مختلف سورسز یا چینل سے جنریٹ کی گئی تھیں اور ان تک پہنچی تھیں۔ پھر انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کلیریفائی کر بھی دی، ٹھیک ہے، لیکن نہیں سر، ابھی تک وہ ہم پاکستانیوں کو یقین نہیں دلا سکے، انڈین کو تو ہم نے کیا کہنا، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان کی 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کا حال ہے، ٹھیک ہو گئے۔ تو بہرحال یہ تھا جی، آج کے دن کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ سوچا
اہل پاکستان مجھے گالیاں دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایک خاتون MNA کی سربراہی کے اندر، تو اہل بھارت جو ہیں وہ کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ تو ان کو بھی موقع فراہم کیا جائے۔ اب اس کے نیچے آ کے آپ اپنا شوق پورا کیجئے اور جناب دھرل کر دیجئے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ اور میں کیا ہے کہ مطلب کہ فارغ آدمی ہوں، بیٹھا آپ کے کومنٹس کو ڈیلیٹ کرتا رہوں گا۔ بہرحال یہ دن جو ہے نا، یہ آپ مان لیں کہ آپ کے ہاتھ جو تھے وہ پوری طرح تلوار پر نہیں آ پائے تھے، ٹھیک ہے، یہ مان لیں آپ۔ بس یہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہاتھوں کی حفاظت کرے، پاکستان کے لیے اچھا سوچنے والے اذہان کی آبیاری کرے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔